السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن اور سائنس کے موضوع پر مجھے تھوڑی گفتگو کرنی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں. عجیب و غریب طریقے سے اس کا موازنہ کیا جاتا، قرآن اور سائنس. کہاں قرآن کہاں سائنس؟ قرآن حکیم کی ایک ادا سائنس، اس کے لفظوں کی سائنس، اس کے اسلوب کی سائنس، اس کے معانی کی سائنس. سائنس تو اس کی خاک پا بھی نہیں. اس کے لفظ کی ایک سائنس دکھاتا ہوں. لفظ کی سائنس کیا ہوتی ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانی کا موسم گزر چکا ہے، اور ایسے موسم میں اولاد کا تصور محال نہیں تو مستبعد ضرور ہوتا ہے. امپاسبل نہیں مگر امپروبیبل ہوتا ہے. دعا کرتے ہیں، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اب آ کر کے بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ تمہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا. اب یہ متعجب ہو کر کہتے ہیں، دیکھو الفاظ، قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیوی عاقر ہے. عاقر، عقر جو ہوتا ہے نا، عقر ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے جس میں بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس کو عقر کہتے ہیں. اور یہ بیماری جس عورت کو لاحق ہو اسے عاقر کہتے ہیں. عاقر. بچہ ہوا اس عقر کے باوجود. حضرت سارہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے. اس بڑھاپے میں فرشتے آتے ہیں اور حضرت ابراہیم کو بشارت دیتے ہیں، بیٹے کے بھی اور پوتے کے بھی. اب وہ جو آپ کی بیوی
وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، ہنس پڑتی ہیں. وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، یعنی بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی، دونوں کی خوشخبری دے دی گئی. سورہ زاریات میں کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. اب یہ دیکھو، حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں لفظ استعمال کیا گیا اقر، آقر، یہ باجھ پن کی قسم. اور یہاں حضرت سارا یہ کہہ رہی ہے میں بڑھیا ہوں اور عقیم ہوں، باجھ ہوں. تو دونوں کا مطلب باجھ ہی ہوتا ہے. آخر اس میں بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا اور عقیم میں بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن بچے دونوں کو ہوئے، حضرت زکریا کو یحییٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق. سمجھ میں آیا؟ لیکن ان دونوں لفظوں میں فرق ہے. سائنس دیکھیں اس کی. اقر ایسی بیماری کو کہتے ہیں کہ یمکن ان یبرأ منہ، اس کا علاج ہو سکتا ہے، بچہ پیدا ہو سکتا ہے جی اقر میں. لیکن حکم میں لا یمکن ان یبرأ منہ، حکم کا علاج نہیں ہوتا، اس میں بچہ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کو یوم عقیم کہا ہے. عقیم اے لا یوم بعدہ. اور اتنی حسین تعبیر ہے کہ وجدان مہک اٹھے کہ ایسے دن کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، اس دن کو عقیم کہا گیا. ایسی عورت سے تشبیہ دی گئی جو عورت باجھ ہوتی ہے، جس کا بچہ ہوتا ہی نہیں. یہ یوم اے لا یوم بعدہ، اس کے بعد کوئی دن ہی نہیں ہوتا ہے. اتنی حسین تعبیر ہے کہ وجدان میں اٹھے. جیسے عقیم لا ولد لہ، اسے لا یوم بعد، اس کے بعد کوئی دن ہوگا ہی نہیں. جیسے عقیم اگر ہو جائے عورت تو بچہ نہیں ہوتا آگے، ایسے ہی یہ دن ایسا ہے کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، یعنی محال ہے کہ بچہ ہو. سائنس دیکھو، اس مفسر لکھتا ہے کیف ننطق عقیم وکیف ننطق الرا. تلفظ دیکھیے، وہ کہتا ہے را کا تلفظ کر کے دیکھو، الرا. کیف ننطق الرا، آقر، آقر یعنی الفم مفتوح والرا یتکرر، یعنی منہ کھلا ہوا ہے. آقر، آقر دیکھو منہ کھلا ہوا ہے اور یتکرر، اس کا مطلب عقر میں بچہ پیدا ہونے کا امکان ہے، منہ تو کھلا ہوا ہے نا. اور عقیم کیف ننطق عقیم، عقیم میم منہ بند ہو گیا، الفم مفتوح لا تنفتح لا تلد، یعنی منہ بند ہو گیا ایسے. یعنی مفہوم تو مفہوم، لفظوں کی سائنس. آخر کا لفظ استعمال کیا گیا جیسے امکان ہے کہ بچہ ہو، لیکن عقیم میں بچے کا امکان نہیں ہوتا. لفظوں کی سائنس تو قرآن ہے، کہاں سائنس کہاں قرآن. اور جہاں تک اسلوب کی بات ہے، اللہ اکبر، کہیں عبارت النص، کہیں دلالت النص، کہیں اشارت النص، کہیں اقتضاء النص، کہیں صریح، کہیں کنایہ، کہیں ظاہر، کہیں خفی، کہیں مطلق، کہیں مقید، کہیں عام، کہیں خاص. کیا قرآن و سائنس، یہ اس کے اسلوب کا انداز ہے، اس کے لفظوں کی سائنس، اس کے اسلوب کی سائنس، اس کے معنی کی سائنس ہے. لیب میں جو چیز مشاہد نہ ہو اور اس پر ایکسپریمنٹ نہ کر لیں تب تک اس کو نہیں مانتے. ایک سائنسداں لڑکی سے ایک بشپ نے پوچھا، ایک پادری نے، کہ تو خدا کے وجود کو مانتی ہے، اللہ کو مانتی ہے؟ بولے ایز اے سائنٹسٹ، ایک سائنسداں کی حیثیت سے میں اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی، لہذا میں نہیں مانتی.
ने कहा तुम्हारा बाप जिंदा है? बोले नहीं, हाँ जहानी हो चुके हैं, हाँ जहानी हो चुके हैं। ये बताओ कि तुम अपने बाप से मोहब्बत करती हो? बोले यस, मोहब्बत करती। बिशप ने कहा साबित कर सकती है, साबित कर सकती है तुम अपने बाप से मोहब्बत करती हो। खामोश हो गई हो, इसलिए कि आतिफा और जज्बे पर लैब में कैसे साबित किया जा सकता है? कहा गया रूह। बोले रूह क्या चीज है? जबकि तमाम मज़ाहिब रूह का इकरार करते, लेकिन साइंस चूंकि लैब में ले जाकर के उसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती, लिहाजा वो रूह का इनकार करते। इवन हिंदुओं के जो मशहूर ग्रंथ हैं उनमें बुनियादी जो गीता है उसमें बाकायदा रूह के बारे। चलिए पढ़ लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि एक दो पढ़ ही दीजिए, पढ़ देता हूं। कहते हैं ये एनम वेत्ति हन्त्यश्चैनम यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हन्ति न हन्यते। ये एनम जो इसको, या अल्लदी जो, ये एनम, एनम यानी इसको, जो इसको यानी आत्मा को, रूह को, वेत्ति जानता है कि ये मारती है और मरती है, तो उभौ तौ न विजानीतः, दोनों को इल्म नहीं, न तो ये मरती है ना मारी जाती है। ये रूह के बारे में, आत्मा के बारे में इनका ख्याल है। ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हन्ति न हन्यते। दूसरा श्लोक है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। रूह ऐसी चीज है जिसे शस्त्र यानी हथियार नहीं काट सकते, और जिसे आग दाह नहीं कर सकती। पावक माने आग, आग उसे जला नहीं सकती, और न इसको पानी भिगो सकता है, न मारुत, मारुत कहते हैं हवा को, न हवा इसे शुष्क कर सकती है, इसे सुखा सकती है। देखिए आत्मा को वजूद है। अच्छा, बरसबील तस्करा एक बात कहूं कि इस मजहब के मानने वाले ये कहते हैं कि भगवान जो है खुदा हर जगह है, कण कण में। लेकिन श्लोक तो ऐसा है कि बिना किसी तावील के इस बात का रद्द उसमें मौजूद है। कहता है मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः। मेरे द्वारा, मया, मेरे द्वारा, मेरे जरिए ये पूरी कायनात गिरी हुई है। मैं मोहित हूं, मोहित महात्मा कैसे आ सकते हैं? और अव्यक्त हूं, मैं अनसीन हूं, अनसीन, मुझे देखा नहीं जा सकता है। और ये हदीस में कहा गया है, वान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत मन हद्दसक अन्न मुहम्मदन रअा रब्बहु फ़क़द कज़ब यक़ूल ला तुदरिकुल अब्सार व मन हद्दसक अन्नहु यअलमुल गैब फ़क़द कज़ब व यक़ूल ला यअलमुल गैब इल्ला अल्लाह। रवाहुल बुखारी फी किताब तौहीद। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे किताब तौहीद में लाए। हजरत आयशा फरमाती है जो तुमसे ये कहे कि नबी ने अपनी आंखों से अल्लाह को देखा है, वो झूठ बोलता है, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है ला तुदरिकुल अब्सार। बरसबील तस्करा एक और आयत देखें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोई तूर पर बुलाया। देखिए हम इस आयत करीमा से खूबसूरत इस्तिदलाल करना चाहते हैं। वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना व कल्लमहु रब्बुहु क़ाल रब्बी अरिनी अंजुर इलैक क़ाल लन तरानी वलाकिन इंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सईक़ा फलम्मा अफ़ाक़ क़ाल सुब्हानका इन्नी तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मुमिनीन। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर गए, अल्लाह से बात हो रही है, अचानक एक मुतालबा कर बैठे कि मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, तो मुझे नहीं देख सकते जी। लेकिन एक बात बोलूं, बज़ाहिर कहीं ऐसा लगता है जैसे कॉन्ट्रडिक्शन हो, इख्तिलाफ हो, एक बात ये कही गई और एक बात दूसरी जगह कही गई। जैसे यहां कहा जा रहा है तुम मुझे नहीं देख सकते, हरगिज़ नहीं देख सकते, और एक जगह कहा जा रहा है कि वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा, आंखें उसे देखेंगी। तो ऐसा लगता है कि जैसे बाहम तनाकुज़ हो दोनों में। एक में कहा गया कि अल्लाह को नहीं देख सकते, एक में अल्लाह को आदमी देखेगा, जन्नती देखेगा।
تناقض نہیں، کانٹریڈکشن نہیں ہے. ایک بہت بڑا لوجیشین ہے، بہت بڑا منطقی اور میتھمیٹیشین ہے، گیری ملر، ابھی اسلام لائے ہو. بہت عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں. یہ گیری ملر جو ہے بہت بڑا لوجیشین، منطقی ہے. چونکہ میں منطق کے طالب علم ہوں، میں نے جب اس کا مقالہ پڑھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، جس کو پڑھ کر وہ اسلام لایا. کہتا ہے میں اس آیت پر پہنچا، یہ اصل میں مشنری سے متعلق تھا یہ، اور انہوں نے کرسچینٹی پر پی ایچ ڈی کی تھی اور یہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے. انہوں نے قرآن میں غلطیاں نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع کیا. اس آیت پر پہنچے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا یہ قرآن تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا. اب ایک لفظ ہوتا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے. معنی یہ ہے کہ بھئی کانٹریڈکشن نہیں ہے. ایک بات یہاں کہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی. ایسا کانٹریڈکشن ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے قرآن میں. ایک بات یہاں یس کہی گئی وہاں نو کہی گئی، ایسا کانٹریڈکشن نہیں ہے. دیکھ لیا انہوں نے پورے قرآن میں، دیکھ لیا کہ کہیں تضاد نہیں، کہیں تناقض نہیں ہے، دیکھ لیا اس نے. پھر منطق پر آ گیا. منطق دیکھو، کہتا ہے لوجدوا فیہ اختلافا، تو اس میں اختلاف پاتے، یعنی لفظ اختلاف تو ہے نا، اس میں اختلاف پاتے تو اختلاف ہے نا، وہ لفظ ہے نا وہاں، اختلاف تو اختلاف تو پایا گیا. کہتا ہے کہ میرے اس منطق کی قرآن حکیم نے کثیرہ لفظ لا کر کے دھجیاں اڑا کر دی میری تصور کی، کہ اس نے کہا کہ ایک سے زیادہ کثیر اختلاف نہیں ہے. اگر لفظ بھی دیکھو گے تو لفظ اختلاف اس جگہ کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، ایک سے زائد نہیں ہے جی، پورے قرآن میں کہیں نہیں. اور ایک ہے اختلاف کو پانا، ایک ہے اختلاف کرنا. اختلاف کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن اختلاف کو پانے کا صرف یہی لفظ ہے جی. اور ایک ہی اختلاف کا لفظ آیا ہے یہاں پر. کمال ہے. اس نے دیکھا کہ پہلے میں نے دیکھا کہ اس میں اختلاف پاتے تو لفظ اختلاف ہے نا، معنی سے ہٹ کر وہ لفظ دیکھ رہا ہے، ہو منطقی ہے نا، لوجیشین ہے، وہ لفظ اختلاف ہے وہاں. لیکن کثیر آ کر کے بتایا ایک سے زائد نہیں ہے. لہذا میں نے پورے قرآن میں دیکھ لیا لفظ اختلاف یہی صرف ہے، کثیر نہیں، یہی ہے خالی. مسلمان ہو گیا گیری ملر جی. اب انہوں نے اپنا نام عبدالاحد عمر رکھا ہے جی، اور اب اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اس آیت کو پڑھ کر کے وہ گیری ملر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، قرآن کا دیوانہ ہو گیا. کیسی کتاب ہے، جس انداز سے آئی ہے جواب دینے کے لیے تیار ہے آپ کسی بھی انداز سے آئیے جی. قرآن حکیم نے دیکھ دے قرآن اینڈ میتھمیٹکس. عزیز اب کفایت اللہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ سنابلی، تو پہلے فرائض کے ماہر ہیں الحمدللہ، میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں فرائض. اب اگر آپ کو کچھ کسروں کا علم نہ ہو، حساب کا علم، علم الحساب کا، میتھمیٹکس کا، کم سے کم 5ویں 6ویں پڑھے رہنا چاہیے، تب آپ کو علم الفرائض آ سکتا ہے. ایک آدمی مر گیا، بنت چھوڑی، بیٹی ہے اور ایک ماں ہے. بنت ہے اور ماں ہے. تو بنت کو ایک بیٹے تو آصف موجود نہیں ہے، تو ایک بیٹے 2 دیجیے اس کو، اور ماں کو ایک بیٹے 6 اولاد موجود ہے. برابر ہے. مسئلہ کسے بنا؟ 6 سے 3 دونی 6، اس کو دیکھا جائے گا 2 کو 6 سے بنا. اب 6 کا 1/2، اگر آپ کو HCF نکالنا نہیں آتا، کسرے آپ کو معلوم ہے، کیسے آپ دیں گے؟ 6 کا 1/6 ماں کو دینا کیسے آپ دیں گے؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سہم جو ہوتا ہے وہ عدد رؤوس پہ بلا کس 1 سے زیادہ پر تقسیم نہیں ہوتا، تو پورے عدد رؤوس کا LCM نکالنا پڑتا ہے، زوادہ فقل نکالنا پڑتا ہے جی. پھر اس سے اصل مسئلہ میں اس میں سہم ضرب دے دیا. میں کہنے کا یہ مطلب سامنے رکھتا ہوں آپ کے کہ یہ ساری چیزیں قرآن حکیم اس کو بتاتا ہے کہ یہ تمام علوم سیکھیے قرآن میں. ایک میتھمیٹکس اور آپ کو دکھاتا ہوں. اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے جی. پہلے تو میں نے یہ دیکھا
کہ جتنی بار عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ، عیسیٰ کا لفظ آیا قرآن میں، اتنی ہی مرتبہ آدم کا آیا، 25 جگہ، 25 ٹائمز، 25 جگہ حضرت عیسیٰ کا نام آیا ہے اور 25 ہی جگہ آدم کا نام آیا ہے. یہ مسل ہے، مسل ہے میتھمیٹک. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ تو ہے لفظ کی بات، لفظ میں مثال. اور معنی میں، معنی ہے بھی ان کے ماں باپ نہیں تھے، بغیر ماں باپ کے وجود میں ہے، اور کم سے کم ان کی ماں تو ہے. وہاں تو کوئی سبب ہی موجود نہیں، یہاں سبب ہے، سبب ضعیف موجود ہے، لیکن بچہ ہوا. اب دیکھیں مثال اس طریقے. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آ گئی ہے، سائنس کو دیکھیے کہاں لگتی ہے سائنس میں. دیکھیں ایک ہی جگہ پر حضرت عیسیٰ کے 5 اوصاف بتائے گئے. کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں مٹی کی چڑیا بناتا ہوں اور پھونکتا ہوں تو وہ زندہ ہو کر کے اڑ جاتی ہے. دنیا کے سارے سائنسداں مل کر کے ذرا ایک مٹی کی چڑیا بنا کر پھونک مار کر کے ذرا ایک چڑیا کو اڑا کر بتائے تو سائنس بولتے ایک. اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ابرئ الاکمہ، میں پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دیتا ہوں. چلے میڈیکل سائنس پوری کی پوری لپٹ جائے، ذرا کر کے بتائے جو قرآن بول رہا ہے. اچھا والابرص، پیدائشی مبروس کو، پیدائشی جزامی کو یا جزام والے مریض کو میں اچھا کر دیتا ہوں. پیدائشی اندھے کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، جزام کے مریض کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. میڈیکل سائنس کر کے بتائے نا. تو مٹی کی چڑیا بنا کر پھونک مار کر کے جتنے سائنسداں اڑا کر بتائیں، اور پیدائشی اندھے کو میڈیکل سائنس آنکھ دے کر کے بتائے، بینائی دے کر بتائے، اور جزامی کو، کوڑی کو اچھا کر کے میڈیکل سائنس بتائے، اور دم ہو تو وہ احیی الموتى باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کر دیتا. قرآن سائنس بچی ہے، سائنس سامنے قرآن جس لیول سے بات کرتی ہے نا. اچھا جن لوگوں نے، ابھی تو میڈیکل سائنس کی بات ہے، زوولوجی کی بات جہاں تک ہے، زوولوجی یعنی علم الحیوانات، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها. یہ چیونٹی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں، وہ چونٹی بولتی ہے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سمجھ رہے. ذرا زوولوجی کے کوئی پروفیسر بتائے کہ چونٹی زوولوجی پڑھا لے، ذرا بتائے کہ چونٹی کس طرح بات کرتی ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. سلیمان علیہ السلام سے بولتا ہے مجھے جس بات کا علم ہے اس کو آپ کو نہیں، اس بات کا علم ہے. یعنی پرندوں کو بھی معلوم ہے کہ نبی غیب کا علم نہیں رکھتا. جی وہ کہتا احط بما لم تحط وجئتک من سبأ بنبأ، اور بات جو ہے کر رہا ہے. کیا کوئی سائنسداں بتا سکتا ہے زوولوجی کا ماہر کہ یہ چڑیا کیا بات کر رہی ہے؟ سوال ہی پیدا. تو یہ لیول ہے قرآن حکیم کی گفتگو کا. ایک بات اور آپ کے سامنے رکھوں کہ قرآن کی جو تفسیر علمی ہے، تفسیر العلمی یعنی سائنسی تفسیر، جائز ہے کہ نہیں؟ جی اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں. 3 اقوال. بعض علماء افراد کے قائل ہیں، وہ گھما پھرا کر کے، توڑ مڑوڑ کر کے قرآن کی آیات کسی حقیقت، کسی سائنسی اصول پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں. یہ جائز نہیں. کچھ لوگ تفریق میں چلے گئے کہ ایک سائنسی حقیقت ثابت ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ تفریق میں چلے گئے. ایک گروہ ہے اعتدال پسند، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سائنسی حقیقت ثابت ہے اور قرآن کے لفظ میں اس کا احتمال ہے تو مان لینے میں کیا مان لینے میں کیا حرج ہے؟ مان لینے اس کو.
لفظ میں اگر احتمال نہیں ہے تو نہ مانا جائے. مثلا ایک مثال دیتا ہوں میں. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو وداؤٹ پلرز, بغیر عمد, اور بغیر عمد کے بعد کہا گیا ترون. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی کیا تفسیر کی ہے؟ تفسیر یحییٰ ابن سلام میں ہے کہ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں بغیر عمد ترونہا کا مطلب یہ ہے کہ وہاں عمد ہیں, لہا عمدن بولتے ہیں, لہا عمدن, وہاں کھمبے ہیں, پلرز ہیں, ستون ہیں, لیکن لا ترونہا, لیکن تم اسے دیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے. لیکن لفظ اس بات کا احتمال رکھتا ہے کہ مانا جائے کہ وہ پلرز کا شکل ہو سکتی ہے, گریوٹی ہو سکتی ہے, گریوٹی جو دکھائی نہیں دیتی, لا ترونہ, اسے دیکھ نہیں سکتے آپ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجسام کو اس طرح بنایا ہے کہ ایک جسم دوسرے جسم کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو کش شکل یا گریوٹی مراد لینا مانے نہیں ہے, آپ مراد لے سکتے ہیں, احتمال ہے لفظوں میں. اللہ الذی ترونہ, اچھا یہ تو رہی قرآن حکیم کی بات. اس بارے میں ارضیات, زمین کے اندر کیا چیز ہے, کہتے ہیں کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ, زمین میں ہم نے پہاڑوں کا کھوٹا ٹھوک دیا. اللہ اکبر. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو کھوٹا کہا گیا ہے پہاڑوں کو, اس سے شاندار اور پرفیکٹ تشبیہ ہو ہی نہیں سکتی تھی, اس لیے کہ کھوٹا جب ٹھوکا جاتا ہے, کھوٹا جب ٹھوکا جاتا ہے تو اس کا زیادہ تر حصہ نیچے ہوتا ہے اور اس کا کم حصہ اوپر ہوتا ہے. تم لوگ کھٹوا ٹھوک جائی, کھوٹا کیسے ٹھوکی پھر, وہ کر زیادہ حصہ نیچے ہو چاہے اندر. اب جیسے کوئی ہمالیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ اس کی اوسط بلندی 5 کلومیٹر ہے, لیکن اندر یہ پہاڑ کھوٹا ہے کہ نہیں ہے, کھوٹا ہے کہ نہیں ہے, اس لیے کہ کھوٹے کا زیادہ تر حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے اور اوپر کم حصہ ہوتا ہے. تو ہمالیہ کی بلندی اوسط بلندی ہے, مگر اندر یہ پہاڑ گیا ہوا 82 کلومیٹر تک, تو کھوٹا ہے کہ نہیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ, اتنی پرفیکٹ تشبیہ کہ اسے کھوٹوں سے اور میخوں سے تشبیہ دی جائے, اس سے شاندار اور پرفیکٹ تشبیہ نہیں ہو سکتی. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ, یہ ڈھلک نہ جائے, بیلنس رکھنے کے لیے ان پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھوٹا بنا کر کے ٹھوک دیا ہے. اور اگر اس کو دیکھو گے تحقیق کی نگاہ سے, اور سائنسدانوں نے جو فوٹو جو ہے جاری کیا ہے, بالکل کھوٹا ہی نظر آتا ہے اندر گڑا ہوا پہاڑ, ایسے جیسے کھوٹے. ایک بہت بڑی سائنسی حقیقت ہے کہ ایٹم اگر نہ ٹوٹتا تو آج یہ روشنی نہ ہوتی. جی, بنیاد الیکٹریسٹی کی بنیاد ایٹم کے ٹوٹنے پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو کس طرح اشارہ فرمایا, لفظ احتمال لگتا ہے, لفظ احتمال لگتا ہے. میں پڑھتا ہوں. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ. چلو پڑھ لیتے, اس کے بعد ایک بات ذہن میں آئی, بیان کرتا ہوں. ہنسی ہو تو نہیں بر نہیں ہنسک ہے, اچھا ٹھیک ہے. تو پہلے یہ بیان کے لیے تھے. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. آپ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور تم لوگ کوئی کام کرتے رہتے ہو جس میں تم مشغول رہتے ہو, ہماری نگاہوں میں ہوتے ہو تم. وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن ذرہ کے برابر, ذرہ مینس ایٹم. جی, ذرے کا ترجمہ اگر دیکھیں گے آپ, ایٹم لکھا ہوا ہے جو لغت میں, جی ایٹم. تو من مثقال ذرہ, ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے, چاہے زمین میں یا آسمان میں. اور صرف ذرہ برابر نہیں, ولا اصغر من ذلك. جی اب دیکھو سائنسدانوں کو کیسا حیران کر کے رکھ دیا ہے. ایک سائنسدان کو کہا جان ڈالٹن, وہ یہ کہتا تھا کہ ایٹم ٹوٹتا نہیں ہے.
قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے کہ ذرے سے بھی چھوٹا، ایٹم سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اور چیز اس وقت ہوگی جب ذرہ تقسیم ہو جائے گا، ناقابل انقسام نہ مانا جائے اس کو. جی تو آگے چل کر کے جے تھامسن نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے. تقسیم کر دیا اس نے پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹران کی طرف. جی الیکٹران، پروٹون پر پلس چارج ہوتا ہے، الیکٹران پر مائنس چارج ہوتا ہے، اور نیوٹران کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا. تو پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹران کی طرف تقسیم کر دیا. قرآن پہلے کہہ چکا ولا اصغر من ذلک، ذرے سے بھی چھوٹا، ایٹم سے بھی چھوٹا، ولا اصغر من ذلک، اصغر من ذرہ. اس کا مطلب یہ کہ قرآن حکیم نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی. اس لفظ کے اندر وہ احتمال موجود ہے کہ ذرہ ٹوٹ سکتا ہے، قابل انقسام ہو سکتا ہے. جی اور پورے الیکٹریسٹی کی بنیاد ہے یہ. جی یہی تو برقیوں میں الیکٹران کو لے کر برقیوں سے بھاگتی ہے تو یہ بتی چلتی ہے. نہیں تو دنیا اندھیرے میں رہتی، پوری دنیا اندھیرے میں رہتی ہے، الیکٹریسٹی نہ ہوتی. اس نے ایٹم کو توڑ کر کے ہوتا ہے، جس کا قرآن اشارہ پہلے کر چکا ہے ولا اصغر من ذلک، ذرے سے بھی چھوٹا. ایک بات اور کہ قرآن جو بات کرتا ہے وہ صرف میٹر کی بات نہیں. جہاں تک آپ کی زندگی میں مادوں کا تعلق ان سے بات کرتا ہے، اور سائنس بس مادے ہی تک ہے، لیکن قرآن حکیم مادے سے ہٹ کر الگ ایک چیز کہتی ہے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے پہلے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہوں آنکھوں نے دیکھا نہیں. اب یہ سائنس کیا کہتی ہے؟ ہم جن چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ لیں ہم صرف انہی کو مانتے ہیں. روح کو نہیں دیکھا، روح کو نہیں مانتے. اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں مانتے. یعنی جو چیز ہمارے مشاہدے میں ہو ہم اسی کو مانیں گے. بکیا ہمارے ایکسپریمنٹ چیز باہر ہے، ہمارے حص کے دائرے سے باہر، ہم اس کو نہیں مانتے. اچھا جو چیز دکھائی نہ دے، جس کا مشاہدہ نہ ہو، اس کو ہم نہیں مانتے. اسی وجہ سے روح کا انکار کر دیتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو. اللہ نہیں دکھائی دیتا، ہم نہیں مانتے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم صرف میٹر سے چمٹے ہوئے ہو. میں نے تمہارے لیے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں. یعنی دائرے مشہودہ سے باہر، دائرے مسموعہ سے باہر، دائرے خواطر سے باہر. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیسی کیسی نعمتیں ہیں. عورت کے حسن کا زیادہ سے زیادہ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ حسن کا. لیکن قرآن حکیم نے عورت کی جس صفت کا تذکرہ کیا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. جی ازواج مطہرہ، یعنی باطنی رذائل سے بھی پاک ہوں گی، اور جسمانی جو رذائل ہوتے ہیں، جسمانی جو گندگیاں ہوتی ہیں، ادناس اور انجاس ہوتی ہیں، اس سے پاک ہوتی ہیں. مثلا ہم لوگوں کے زمانے میں اب تو ایسا ہوتا ہے کہ معیار زندگی بہت بلند ہو گیا ہے، اسٹینڈرڈ آف لائف کافی بڑی ہو چکی ہے. اب تو عورتیں نہا لیتی ہیں 2 دن میں، 3 دن میں. مولوی صاحب ایک مہینہ نہیں نہاتا. اور جو عورت دودھ پلانے والی ہو اس کا تو جنم سدھ ادھکار ہوتا تھا کہ میں مہینے بھر نہیں نہاؤں گی. مجھے اب جھولائیں نہ ہوتے، جھولائیں، جی جھولائیں نہ ہوتے. اور ایسے کوئی کٹا ایسا رہا تھا دودھ کا، ایسے نہیں نہ چھولائیں نہ. تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. عورت کی طہارت کا اتنا اعلیٰ معیار قرآن حکیم نے پیش کیا ہے کہ طہارت ہی طہارت ہے. تمام ادناس، تمام انجاس، تمام گندگیوں سے، چاہے وہ باطنی رذائل ہوں چاہے ظاہری رذائل ہوں، ظاہری انجاس ہوں. تو کٹھا ہے جاتا رہا دو کو لے کر لگ کے چھولائیں نہ. تو تم میٹر سے بحث کرتی سائنس. قرآن حکیم میٹر سے بھی بحث کرتا ہے. اور ایسی چیزیں ہیں جو انرجی ہیں، جو میٹر نہیں، جو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں،
دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا، اس سے بحث کرے قرآن۔ پورا قرآن دیکھ ڈالیا، عجیب عجیب سی چیزیں ہیں، عجیب عجیب زاویے ہیں۔ ایک جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا تخت، ملکہ سبا کا تخت یہاں جلدی سے جلدی کون لا سکتا ہے؟ ایک جن نے کہا کہ دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، اپنی جگہ سے آپ کھڑے ہوں گے تب لے آؤں گا۔ تو قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے۔ کتنا فاصلہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں فلسطین اور جہاں سبا ہے؟ 900 میل کا فاصلہ ہے، 900 میل کا فاصلہ ہے، اور وہ بول رہا ہے کہ پلک جھپکتے ہی میں تخت کو لے آؤں گا۔ ذرا غور فرمائے، سائنس کہاں لگتی ہے آج؟ ہم تو سائنس صوتی لہروں کو، آواز کی جو لہریں ہیں ان کو ریڈیائی لہروں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہماری موبائل کی آوازیں ہیں باقاعدہ ان کے راستے ہیں، باقاعدہ راستے ہیں، اور راستوں کے ساتھ ساتھ عجیب بات ہے کہ وہ ایک موبائل کی آواز دوسرے موبائل کی آواز سے ٹکراتی نہیں ہے۔ کمال کی چیز ہے، سائنس نے تھوڑی پیدا کیا، آلریڈی پہلے سے موجود ہے وہ، ہم نے صرف اس کو پہچانا، جان لیا ہے، آلریڈی موجود ہے وہ۔ تو اس میں موبائل کا کون سا کمال ہے؟ وہ چیز پہلے سے موجود ہے، وہ چیز پہلے سے موجود ہے۔ اور ایک جگہ میں نے تو پڑھا، غالباً امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم ہے اس آسمان کی جو جالی دار ہے، جالی دار ہے۔ حبق کا مطلب اے حبقت بالنجوم، قال الحسن اے حبقت بالنجوم، یعنی نجوم کے ذریعے اسے جالی دار بنا دیا گیا۔ دیکھو، اچھا ایک سائنسدان گزرا اسٹیفن ہاکنگ، یہ دوسرا آئنسٹائن ہے، دوسرا آئنسٹائن۔ پہلے آئنسٹائن کی ایک بات دیکھیں، بہت بڑا اس کا جو کلیہ ہے، آفاقی کلیہ، E=mc²، وہ جو سائنس پڑھتے بچے، یہ اس کا آفاقی کلیہ ہے، بہت بڑا آدمی ہے، نظریہ اضافیت یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا خالق ہے، یہ مجید ہے اس کا، بہت بڑا آدمی۔ اس نے کہا کہ کائنات پھیل رہی ہے، اور عجیب بات بتاؤں کہ اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو بنایا قوت کے ساتھ۔ ید نہیں ہے، ید ید ہاتھ سے، یہ مطلب نہیں، آد یعید ایدن اے قوی وشتد، یعنی ہم نے آسمان کو قوت سے بنایا ہے، قوت سے بنایا ہے۔ اور ہم اس کی توسیع کرتے جا رہے ہیں۔ یہ آئنسٹائن کا نظریہ کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اور ایک مثال دی گئی کہ اگر نور کی رفتار سے، نور کی رفتار کتنی ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ہمارا ایک خیالی جہاز اگر چھوڑا جائے کہ یہ کائنات کا چکر لگا کر آ جائے، جانتے ہیں آپ اس کو 1 ارب سال لگیں گے۔ اور رفتار کتنی ہے؟ نوری رفتار ہے، نور کی رفتار ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، اس کو 1 ارب سال لگ جائے گا کائنات کا چکر لگانے میں۔ آئنسٹائن بولتا ہے کہ 1 ارب لگیں گے سال اس کو کائنات کا چکر لگانے میں، اور 130 کروڑ سال میں یہ فاصلے دگنے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہمارا یہ خالی جہاز یہ کائنات کے رستے ہی میں رہے گا، کبھی کائنات کا چکر لگا کر واپس نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ عما یصفون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں کہ سائنس میں اور قرآن میں فرق ہے۔ سائنس جو ہوتی ہے ہائپوتھیسس سے چلتی ہے، مفروضہ، فرض کرو ایسا ہے، پھر اس کے بعد ایکسپیریمنٹ کرتی ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ فیکٹ ہے، اس کے بعد بہت سارے لوگ جب بولتے ہیں یس تب لا بنتا ہے، اور یہاں ڈائریکٹ لا ہوتا ہے۔ ہاں، اس پر ایکسپیریمنٹ کی ضرورت نہیں۔ قرآن نے جو کچھ کہا ما نزل علی محمد وهو الحق، حق means لا، اس کا مطلب ہے یہ ڈائریکٹلی لا ہوتا ہے، پر ایکسپیریمنٹ اس کی بنیاد ہائپوتھیسس سے نہیں ہوتی، ڈائریکٹ حق ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ یہ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نقطہ بولتا ہوں، تہترائی حرکت ہوتی ہے، تہترائی حرکت کا مطلب ہم لوگ
रहा, तो कहते हैं यू टर्न, कराई हरकत में यू टर्न। कभी कभी साइंस यू टर्न ले लेती है। अब जैसे न्यूटन ने पहले ये कहा कि कायनात जामिद है, गैर मुतगय्यर, बदलती नहीं हो, जामिद है। आगे चल करके वो एक साइंसदान आता है एडविन हबल बोलता है गलत है ये। और अजीब बात है कि एक चीज को बरसों से लोग मान रहे तकलीदन एक बड़ा आदमी है, जैसे हम लोग बोलते हैं अरे इतने बड़े इमाम हैं उनसे गलती कैसे हो सकती, इतने बड़े मौलवी, इतने बड़े अल्लामा हैं, इनसे गलती कैसे हो सकती है। अरे अल्लामा हो तो कोई भी होंगे, गलती हो सकती है। इतने बड़े अल्लामा से साइंस के तो गलती हो गई ना। वो बोलता था कि कायनात जो है गैर मुतगय्यर है, जामिद है ये। आगे चल करके एडविन हबल बोलता है गलत बोला है न्यूटन, और वो भी 1919 के अंदर। यानी बरसों तक लोग इस नजरिए को मानते रहे कि कायनात जामिद है। आगे चल के बताया कि कायनात मुतगय्यर है और कायनात जामिद नहीं है, बल्कि ये गुब्बारे की तरफ फूल रही है और आगे बढ़ती जा रही है, मुतगय्यर है ये। तो देखो यू टर्न ले लिया कि नहीं। तो ये कभी कहा थे जैसे एक बुजुर्ग के सामने कोनो बच्चा लंगी मारे, हम ऐसे समझ हुआ तो लंगी मारा थी, साइंस तो लंगी मारा थे, तो बच्चे जैसे दिखती है, लंगी मारा थे, अच्छा दिखती है कुरान के सामने। मैं तो कुरान हकीम का तालिब इल्म हूँ, मैं देखता हूँ उसको हर जाविये से, तो बड़ा सब अजीब लगता है। उसकी गुफ्तगू का अंदाज देखो। अच्छा वो एक आयत पर हम रुक गए थे, चलिए उसको थोड़ा सा वाज़ेह कर लेते। मूसा अलैहिस्सलाम आए और जब बात होने लगी तो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज किया कि मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूं। पहले अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है, वमा तिलका बियमीनिक या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है, काला ये आसा है, ये मेरी स्टिक है, लाठी। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास क्या रहा, आसा, लाठी। और सुलेमान मिंसा, हाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम को सोटवा के असानाई कहा गया है, मिनसातुन कहा गया है। लिमद लम यकुल असा, क्यों असा नहीं कहा, इसलिए कि असा में रहमत है और मिनसा में जहमत है। जी हजरत मूसा असा मार रहे हैं पानी पर, रास्ता बन जा रहा है, रहमत है, निकल गए। एक पत्थर पर मार रहे तो 12-12 चश्मे निकल पड़ रहे, रहमत। और इसको छोड़ दे रहे मुखालिफिन के सामने तो तमाम जादूगर आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, ईमान से बड़ी रहमत क्या हो सकती जी। तो जहां है असा वहां रहमत है। और ई मिनसा का मतलब जानते हैं, नसा यंसौ का मतलब होता है आगे पीछे करना। नसी है ना, इन्नमन नसीउ ज़ियादतुल, कुल का करत रहे लड़ाई के लिए, आप अपने मने से कुलों का आगे पीछे कर लेते रहे। अई हराम का महीना हुए, ये हलाल है, ये का हलाल के लिए, का हलाल के, हाँ मनमास लगा दे तो नसीब आगे पीछे कर लेना। तो ये क्या करता है, मिनसा उसी से इसमें आला है, वो नसायन वजन पर मिनसातुन, हमजा से मुबद्दल है अली पर ये। तो अब ये मिनसातुन मिफालतुन आला, यदफउल जिन्ना व युअखिरुहुम, डंडा उठा चलो चलो काम करो, और जब काम हो जाता फिर वो डंडा उठा उतरे, चलो रात में बंद करे। तो ये इतने सरकश रहे, कुल वशयातीन कुल बन्नाई व गव्वास, उनको मिस्त्री है। और अजाब कैसे है, तो करीना मौजूद है ना, जो मैंने कहा उस पर दलील मौजूद है। फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि ताकुलु मिन साता फलम्मा खर्र तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यअलमूनल गैब मा लबिसु फिल अज़ाबिल मुहीन, अज़ाबिल मुहीन। डंडवा से मनन को हकावत रहे, मार मार के मैं ले जाता रहा, फिर के बाद चलो, यानी यतरुदुहुम व युअखिरुहुम, यदफउहुम व युअखिरुहुम। तो नसा यंसौ का मतलब आगे पीछे करना। यानी कुरान, यानी लफ्जों की फिजिक्स देखिए कैसे, लफ्जों की साइंस आप देखिए, अल्लाह जो लफ्ज जहां इस्तेमाल। हाँ तो अब अल्लाह ने पूछा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है, कहा कि काला ये आसा, इट इज माय स्टिक, काला ये आसा, ये मेरी लाठी है। अच्छा अब अल्लाह ने ये नहीं पूछा क्या करत हो, ऐसे अपने बोले लागे, देखो अपने बोले लागे, ताकि ये कलाम का सिलसिला न रुके। अल्लाह किसी से बात कर रहा हो
اللہ نے صرف اتنا بولا لٹھی یہ کہاں ہوتا رہتا ہوں، کہا تو لاٹھی. اب اللہ پوچھ تھوڑی رہا ہے کہ کیا کرت ہو ایسے، کہا کہ احش بہا علی غنمی رحمت، بکریوں کے لیے پتے جھاڑ کر کے بکریوں کو کھلانا ہدی رحمہ. جی واحش بہا علی غنمی، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں میں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑ. جی اتوقع علیہ رحمہ، رحمہ بڑھاپا کے لیے، بوڑھوں کے لیے رحمہ، اتوقع علیہ رحمہ آسان. اچھا تو بات ہوت رہی، اب بس آئے گئے. رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، اے لن ترانی فی الدنیا، دنیا میں تو مجھے دیکھنے، جنت میں آؤ گے تو ہمارا دیدار ہوگا. دیکھیں اب کوئی تناقض نہیں، کانٹرڈکشن ہے ہی نہیں نا، اختلاف ہے ہی نہیں، کانٹرڈکشن نہیں. تو اب اللہ نے فرمایا کہ اچھا کہی تو دین اللہ تعالیٰ کہ لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتو ہمیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نبی کے دل کو یعنی ڈائریکٹ بول دیا اللہ نے نہیں دیکھ سکتے، تو تسلی کے لیے کہا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ. یہ لمبا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ فرماتا ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے تو کہاں دیکھو، تو کہاں دیکھو، یہ پہاڑ کے اوپر میں تجلی ڈال رہا ہوں. تجلی، تجلی مینس کیا ہوتا ہے؟ ما معنی تجلی؟ تجلی کا مطلب ہوتا ہے ظہور بعض الشیء، کسی چیز کے بعض حصے کا ظاہر ہو جانا. جی 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 وہ ظہور کے الگ ہے، ظہور مانے پورا ظاہر ہو جانا، اور تجلی کا مطلب ظہور بعض الشیء. اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا، عقائد کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں وہ چیک کر لیں، دیکھیں کہ امام بیہقی نے الاسماء والصفات میں یہ تجلی کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تجلی کتنی ظاہر ہوئی تھی. یہ تجلی، یہ عقیدے کا استاد اس کو دیکھے، مثل الخنصر، یہ خنصر بنصر استا سبابہ ابہام، تو یہ انگورین کا نام ہوا ہے عربی میں خنصر، کہتے ہیں یتنے تجلی ظاہر ہوئی رہے مثل الخنصر. یہ بیہقی نے اسماء و صفات میں ذکر کیا یتنے کا حالت کی بھئی فلما تجلی، اتنا مثل الخنصر، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا. اچھا دکا کی طرف سے بعض لوگوں نے کہا کہ پھٹ جانا، لیکن ٹھیک ہے پھٹ جانا کر سکتے ہیں آپ، ریزہ ریزہ ہو جانا، لیکن اس کا حقیقی معنی جانتے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا ایک ایک لفظ محاورات عرب ہے، محاورہ ہے. یہ ہے ناقۃ دکاؤ، ناقۃ دکاؤ اذا کانت مستویۃ السنام علی ظہرها، جیسے ایسے ہوتے ہیں یہ اونٹنی جو ہوتی ہے نا، اونٹنی اونٹ، تو یہ اس کی پیٹھ ہے، پیٹھ کے اوپر اس کی جو کوہان ہوتی ہے، ایسے کوہان ایسے، یہ تو اوپر ایسے. عجیب بات ہے کہ یہاں جبل کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد یہ لفظ لایا گیا ہے دکا. ایک تو لفظ ہے جبل، انظر الی الجبل، اور اس کے بعد دکا کا لفظ لایا گیا. دکا کہتے ہیں وہ اونٹنی جس کی کوہان اس کی پیٹھ کے برابر ہو گئی ہو، یعنی تجلی جب پڑی تو وہ پہاڑ زمین کے برابر ہو گیا پھنس گیا. جی ناک بیٹھ گوا ناقۃ دکاؤ فجعلہ دکا، بالکل جس طریقے سے اونٹنی کا کوہان اس کی پیٹھ کے برابر ہو گیا، کانت مستویۃ السنام علی ظہرها، ویسے ہی زمین کے برابر ہو گیا اتنا پہاڑ جتنے حصے کے اوپر. ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ یہ تجلی موسیٰ اللہ نے فرمایا متجلی علیہ برداشت نہیں کر سکتا تو کیا برداشت کرے گا؟ متجلی کو کیا دیکھ سکتا ہے؟ متجلی علیہ نہیں برداشت کر سکا تو متجلی کو تو کیا دیکھے گا؟ تو کیا دیکھے گا؟ جی اب بے ہوش ہو کے گر پڑے. بس بات کو ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا نا، ہاں تو ختم کرتا ہوں. فلما افاق، یعنی مرے نہیں رہے ہیں، موت نہیں آئی تھی، اس لیے کہ افاقہ اس کا قرینہ ہے. فلما افاق قال سبحانک، یہ سبحانک کیوں لایا گیا؟ یعنی میں پاکی بیان، اس بات سے تو پاک ہے کہ دنیا میں تجھے کوئی دیکھے، پاک ہے تو اس سے. اچھا انی تبت الیک، غلطی ہوں مجھ سے کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ مطالبہ کیا کہ تجھ کے دیکھوں، میں دنیا میں تجھ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اور وانا اول المومنین، سب سے پہلے ایمان میں اس بات پر لاتا ہوں کہ دنیا میں تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. وانا اول المومنین. تو یہ ہے چند چیزیں تھیں سائنس کے اوپر، قرآن و سائنس پر. اللہ تبارک تعالیٰ میں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.